بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ فاتحہ کا ترجمہ، اس کے اہم الفاظ کے معنی اور اس صورت میں سے جو بورڈ کے پیپر میں کویسچنز آتے ہیں، شارٹ کویسچن اور MCQs وغیرہ، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے پہلے ترجمے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے الحمد، تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا، تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب اس صورت میں اس پہلی آیت میں کیا کیا سے جو بورڈ کے پیپر میں کویسچنز آتے ہیں کہ الحمد کا معنی کیا ہے، یہ MCQs میں آتا ہے کہ الحمد کا معنی کیا ہے، تو آپ نے اس کا تمام تعریفیں والا ورڈ یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح رب کا آتا ہے کہ رب کا کے معنی کیا ہے، نیچے آپشن ہوتے ہیں پیدا کرنے والا یا پالنے والا، تو آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اس کی دوسری آیت ہے الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یہ ڈفرنس یاد رکھنا ہے کہ رحمان اور رحیم دیکھنے سے رحم کا مادہ لگتا ہے، لیکن ان کے معنی میں جو ہے پہلے کا ہے بڑا مہربان اور دوسرے کا نہایت رحم کرنے والا۔ دوسری آیت آ جاتی ہے نیکسٹ آیت میں، مالک کی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ تو پیپر میں اس میں سے بھی سوال آتا ہے کہ یوم الدین سے کیا مراد ہے، تو یوم الدین سے مراد ہے بدلے کا دن، جزا کا دن۔ اس کی چوتھی آیت ہے ایاکا، تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھ ہی سے نستعین، مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، ہمیں دکھا، الصراط، راستہ، اور مستقیم سیدھا راستہ۔ اچھا میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ چوتھی آیت میں سے نعبدو سے یہ ورڈ نکلتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ عبادت کی کتنی اقسام ہے، تو میں آپ کو بتا دوں عبادت کی 3 اقسام ہیں، زبانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ اور اسی طرح نستعین سے وہ سوال بنا کے دیتے ہیں کہ استعانت کی کتنی اقسام ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ استعانت کی 2 اقسام ہیں، اللہ سے استعانت اور غیر اللہ سے استعانت۔ پھر اب اس کا آپ اکثر بچوں کو یہ مائنڈ میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ سوال بھی پیپر میں آ سکتا ہے، اور بچے کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا پیپر کیا نام ہے سلیبس پیپر میں سے آ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ سم ٹائم آپ کو تھوڑا سا نا گھما کے کویسچن کرتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا نوٹ میں رکھا کریں۔ ہم نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں، اہدنا، ہمیں دکھا، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ کا انعام کن پر ہوا، تو اس کا جواب ہے انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء۔ علیہم غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اب اس میں سے بھی بورڈ کے پیپر میں سوال آتا ہے کہ مغضوب اور ضالین سے کون لوگ مراد ہیں، تو بچے لکھاتے ہیں مغضوب سے مراد جن پر غضب ہوا، ضالین سے مراد جو گمراہ ہوئے۔ یہاں پہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، کیونکہ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے تھے، اور ضالین جو عیسائی تھے وہ بھٹکے ہوئے تھے۔ اس پیپر میں جو بورڈ کے پیپر میں MCQs اور شارٹ کویسچن آتے ہیں، وہ یہاں پہ میں نے ریٹن فارم میں لکھ بھی دیے ہیں کہ اس سورت کا نام کتنے ہیں، کہ بورڈ کے پیپر میں سوال آتا ہے کہ اس سورت کے نام کتنے ہیں، الشفا، سبع مثانی، ام الکتاب اور ام القرآن، تو آپ نے یہ چاروں نام یاد رکھنے ہیں۔ پھر اس میں سے پیپر میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ سبع مثانی کسے کہا جاتا ہے، یہ جو سیکنڈ نام ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے سبع مثانی سورۃ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 7 آیات ہیں بار بار پڑھی جانے والی۔ سورۃ فاتحہ کو اس کے نام کی وجہ تسمیہ بھی آتی ہے کہ سورۃ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ میں بتا دوں کہ سورۃ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک کا فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، تو قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے پیپر میں سوال آتا ہے کہ اس کی کوئی صرف 2 فضیلتیں لکھیں، تو ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے 2 نور ملے ہیں جو کسی کو نہیں ملے، وہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ دوسری اس کی فضیلت میں نے لکھ دیا، الفاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ 2 فضیلتیں یاد کر لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ پھر اس میں سے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، عبادت کی اقسام، استعانت کی اقسام، اس میں سے جو اہم کویسچنز بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں وہ سارے یہاں پہ میں نے مینشن کر دیے اور آپ کو بتا بھی دیے ہیں، آپ ان کو یاد کر لیجیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی آپ کو کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔